بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی ہجری کیلنڈر کا 7واں مہینہ چل رہا ہے جس کا نام رجب المرجب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عظمت اور اہمیت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو یہ آیت کا ٹکڑا تھا منہا 4 حرم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں اسی وقت سے ہم نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اہمیت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب زمانہ جاہلیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں ہمارا ذہن ان بہت ساری چیزوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت بہت ہی خراب دور تھا، ہر طرح کی برائی عام تھی، بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں اس کی، لیکن اس برے دور میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے، جن میں سے رجب المرجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ بہت سارے لوگ وہ تھے جو کافر اور مشرک تھے، وہ اس مہینے میں اپنے بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، جس کو عتیرہ کے نام سے حدیث میں یاد کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ اکرام کے سامنے اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ اسلام میں کسی عتیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، گویا یہ بالکل حرام کام ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں ان کے اپنے غلط اور من گھڑت عقیدے کے مطابق وہ تعظیم کے طور پر اپنے بتوں کے نام پر اس مہینے میں جانور قربان کیا کرتے تھے۔ بہت سارے محدثین نے ان کے اس عمل کا نام رجیبہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو آپ ایک مخصوص دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک تو ہمیں پہنچا، یعنی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تو شعبان میں اور رجب میں ہمیں صحت دے، قوت دے، صلاحیت دے، تاکہ ہم رمضان کی برکات کو اچھی طرح حاصل کر سکیں۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ رجب یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور سچی اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے قرآن میں، حدیث میں، آدمی جب کسی مقصد کی طرف نکلتا ہے اور کسی مقصد کے لیے کوئی مہم شروع کرتا ہے تو اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجب اور شعبان کا مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ دونوں مہینے ریہرسل کے مہینے ہیں۔ جب کوئی کھلاڑی میدان میں اترنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے، فزیکلی فٹنس حاصل کرتا ہے، اور مینٹلی بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے، چونکہ اسے آگے جو مقابلہ کرنا ہے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ آرائی کر سکے۔ تو ان دونوں مہینوں میں ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر تیاری کرنی ہے تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو اچھی طرح حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ بلکہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور اب اس مہینے میں روزوں کی کسی دن ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور نے زیادہ دن اس مہینے میں روزے نہیں رکھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور گویا اب اس مہینے میں روزے نہیں رکھیں گے۔ دونوں طرح کا عمل حضور سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا اس مہینے کے 4 مہینوں میں ہونے کی وجہ سے اہمیت والا عمل ہے، اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ وقت کی وجہ سے اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے عمل کی اجرت اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم کوئی نماز اپنے گھر میں پڑھیں تو اس نماز کا صرف 1 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم وہی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں
تو 25 یا دوسری روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر ہم اپنے محلے کی جامع مسجد میں پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر ہم مسجد اقصیٰ میں پڑھیں یا مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ہم وہی نماز مسجد حرام کعبۃ اللہ کے قریب جا کر پڑھیں تو ہمیں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تو گویا جگہ کی تبدیلی سے عمل کی جو اجرت ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھتا ہے، معلوم ہو گیا۔ اسی طرح وقت کی تبدیلی سے بھی عمل کی جو اجرت ہے، عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم عام دنوں میں کوئی عمل کریں تو 1 گنا ثواب ملتا ہے، وہی عمل ہم ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں کریں، وہی عمل ہم رمضان المبارک میں کریں تو ثواب کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس مہینے میں اس لیے روزہ رکھتا ہے، کسی بھی دن کی مخصوص فضیلت ذہن و دماغ میں رکھے بغیر کہ یہ 4 مہینوں میں سے ایک افضل مہینہ ہے اور حضور بھی اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، تو ضرور انشاءاللہ اسے کئی گنا ثواب ملے گا۔ لیکن آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کسی مخصوص دن کے روزہ رکھنے کی اس مہینے میں کوئی خاص فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آگے تفصیل سے اس کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے۔ صحابی کے قول کو عام طور پر اثر کہا جاتا ہے، ان کا ایک اثر ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک رات تو شعبان کی 15ویں رات ہے جو رجب کے بعد اگلا مہینہ آئے گا، اور 2 راتیں عید اور بقرعید کی راتیں ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں بطور خاص۔ اسی طرح جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، یعنی جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد جمعہ کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح رجب کے مہینے کے آغاز میں جو پہلی رات ہوتی ہے جو گزر چکی ہے، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو گویا اس مہینے کی پہلی رات کی بھی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم آگے ان چند چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو اس مہینے میں لوگ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا شریعت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو 22ویں رجب آتی ہے، اس 22ویں رجب کو ہمارے بہت سارے علاقوں میں، خاص طور سے دیہاتوں میں تو کثرت کے ساتھ کنڈوں کی رسم ہے، حلوہ پکتا ہے یا یہ کہ کوئی خاص پکوان بنایا جاتا ہے، اسے کنڈوں کی رسم کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے جس واقعے پر رکھی ہے اس واقعے کو یہاں نقل کرنا بھی مناسب نہیں لگتا ہے، اس قدر خطرناک ہے وہ بنیاد۔ لیکن بہت سارے لوگ چونکہ عرصہ دراز سے یہ رسم پرمپرا کہیے چلتی آ رہی ہے اور لوگ اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ 27ویں رجب کی جو رات آتی ہے اس کو جشن چراغا کرتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں ہری جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، خاص پکوان بنتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شب معراج ہے، یہی وہ رات ہے جس رات میں واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ حالانکہ یقینی طور پر کوئی بھی یہ بات آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ رات ہے جس رات میں واقعہ معراج پیش آیا تھا، اور لوگ پھر اس رات کو کچھ نوافل پڑھتے ہیں، اور ان نوافل میں لوگوں نے طے کر رکھا ہے، اور آج کل کے زمانے میں یوٹیوبرز کی باڑھ آئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو آدمی بھی چاہتا ہے وہ کوئی بھی من گھڑت بات حدیث کا نام لے کر ریکارڈ کرتا ہے اور پوسٹ کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں نے بڑا اچھا نیکی کا کام کیا ہے۔ تو نہ جانے کتنے ایسے بھولے بھالے شریعت کی تعلیم سے دور لوگ ہیں جو انہی باتوں کو صحیح سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ ہم ابھی یوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے، گوگل کھول کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کتنے ہی ایسے سو کولڈ یوٹیوبرز ہیں جو دیکھنے میں بہت سی مرتبہ مولوی اور عالم بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی 27ویں شب کی رات کو اگر 2 رکعات اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے اور 1 رکعت میں یہ صورتیں پڑھی جائیں، دوسری میں یہ پڑھی جائیں تو یہ ثواب ملتا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس رات میں مخصوص نماز کی فلا صورت پڑھنے کی کوئی فضیلت حدیث میں منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ آدمی کا اگر جی چاہے تو وہ پورے مہینے میں کوئی سی بھی رات نوافل کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو صورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اسے کئی گنا ثواب ملے گا، لیکن جو من گھڑت فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں
ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو صرف پیسے کمانے کی نیت سے اور چند ویوز حاصل کرنے کی غرض سے ایسی من گھڑت باتیں حدیث کے نام سے پوسٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے جس میں حضور نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف کوئی غلط بات جھوٹی جان بوجھ کر منسوب کرے گا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا بہت ڈرنے والی بات ہے۔ ساتھ ساتھ میں 27ویں رجب کا جو دن آتا ہے رات گزرنے کے بعد، اس دن کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس دن روزہ رکھنے کو رمضان کے روزے سے بھی جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہزاری روزے کی کوئی فضیلت حدیث منقول نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا تو اسے 1000 روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، بلکہ کسی بھی دن آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی فضیلت 27ویں رجب کو روزہ رکھنے کی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، جس کو واقعہ معراج کے ساتھ یاد منٹ دیکھ لی کون سی منٹ کون سی چل رہی، اسی طرح ابھی جو واقعہ معراج کا ذکر ہوا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، اور ایک ایسا زبردست واقعہ ہے کہ جو حضور کو دیگر نبیوں سے ممتاز بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور سے گفتگو فرمائی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حضور کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ کب ہوا، اس واقعے کے وقوع کے بارے میں حدیث میں صراحت کے ساتھ کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال منقول نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے کئی اقوال ہیں کہ یہ واقعہ کون سے سال میں پیش آیا۔ عام طور سے مشہور قول یہ ہے کہ جس ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ اسی طرح یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، صراحت کے ساتھ کسی حدیث میں یہ بات منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات مشہور ہے کہ یہ واقعہ رجب میں پیش آیا تھا، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 27ویں رجب میں پیش آیا تھا، لیکن انہوں نے یہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر بات لکھی ہے، صراحت کے ساتھ حدیث میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور واقعہ معراج کتنا بڑا واقعہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور کو اٹھایا، براق پر سوار کرایا، مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر ہزاروں پردوں کو چاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور یہ واقعہ صرف ایک رات میں ہوا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، حضور کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے اس واقعے سے۔ اور یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کے نتیجے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا تھا، مشہور قول ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، گزارشات تھی رجب کے تعلق سے۔ یہ رجب کا مہینہ ابھی چل بھی رہا ہے، تو ہم اپنے طور پر جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو، عبادت کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، تسبیحات مشغول رہیں۔ لیکن جو باتیں اس ویڈیو میں ذکر کی گئی ہیں ان باتوں کا خیال رکھنا اور دھیان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔